عبادت نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تجارت فرماتے؟ آج ہر مسلمان بزنس میں آگے بڑھے۔ ہمارے حضرت مولانا وستانوی صاحب دامت برکات اکثر فرماتے مسلمان 4 چیزوں میں آگے بڑھے۔ غور سے سنیں گے، 4 چیزوں میں آج ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ تعلیم میں آگے بڑھنا ہے، تعلیم کے اعتبار سے مسلمان مضبوط ہو۔ آج ہم کو قرآن کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، حدیث کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹر بنانے کی بھی ضرورت ہے، وکیل بنانے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے میں جوانوں میں انجینئر بھی ہو، وکیل بھی ہو۔ ہر لائن کی تعلیم میں ہم آگے بڑھے ہیں۔ اچھی نیت سے تعلیم حاصل کرنا بھی عبادت، اور ہر لائن کی تعلیم، عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے، ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے ہم ہر لائن میں آگے بڑھے۔ سب سے پہلے 4 چیزوں میں آگے بڑھنا۔ نمبر 1 تعلیم، نمبر 2 تبلیغ۔ ہمارا دین چھپانے والا دین نہیں ہے۔ ایک بات اگر ہم کو معلوم ہے تو ہم اپنے گھروں میں بتائیں، دوستوں کو بتائیں۔ آج دوستوں کو شکایت ہے کہ ہمارے دوست نے کبھی دین کی کوئی بات نہیں بتائی ہم کو۔ دنیا کی خوب باتیں دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن کبھی ہمارے دوستوں کے ساتھ ہماری دین کی باتیں نہیں ہوتی۔ عورتیں شکایت کرتی ہیں ہمارے شوہر، بات چل رہی تھی کہ جیسے نماز پڑھنا عبادت، قرآن کریم کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اسی طریقے سے حلال روزی حاصل کرنا اور حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ تجارت کرنا بھی عبادت ہے، بزنس کرنا بھی عبادت ہے۔ پھر میں نے حضرت مولانا وستانوی کے حوالے سے کہا کہ مسلمان 4 چیزوں میں مضبوط ہو۔ تعلیم میں آگے بڑھے، اپنی اولاد کو تعلیم سے محروم نہ رکھے۔ نمبر 2 تبلیغ میں آگے بڑھے۔ ہم اپنے اسلام کی جتنی اچھائی لوگوں کو بتائیں گے، لوگوں کے دل میں اسلام کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ آج ہمارے ملک میں نفرت پھیل رہی ہے، تعصب پھیل رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی خوبیاں دوسروں کو نہیں بتائی، اسلام میں کیا کیا اچھائی ہے۔ تبلیغ میں آگے بڑھے۔ نمبر 3 تجارت میں آگے بڑھنا ہے۔ نمبر 4 تنظیم اپنی بنانا ہے کہ جس پلیٹ فارم پر ہم ایک رہیں، اتحاد۔ دیکھیں ایمان ہماری سب سے قیمتی پونجی ہے، ایمان۔ آج اگر ہمارے پاس زمین نہیں، کھیت نہیں، بنگلہ نہیں، فلیٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اگر الحمدللہ ایمان کی دولت ہے تو آج الحمدللہ ہم سب سے بڑے مالدار ہیں۔ ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ کی راحت دے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے ایک غیر ایمان والا جو ایمان سے محروم ہوگا، لیکن اس کے اندر ایک اچھی عادت تھی کہ وہ تھا تو غیر ایمان والا، لیکن ایمان والوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ آج بھی کتنے غیر مسلم بھائی آپ کو ملیں گے جن کو مسلمانوں سے بڑی محبت ہے، بہت پیار ہے ان کو مسلمانوں سے، اور مسلمانوں کی وہ خوب مدد بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ پورے ملک کا یہ ماحول بن جائے اور نفرتوں کو اللہ ختم فرما دے۔ تو ایک غیر مسلم جو ایمان نہیں رکھتا لیکن وہ مسلمانوں سے محبت کرتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بلائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے تلوے کے نیچے یعنی پاؤں کے نیچے ایک چنگاری رکھ دو، آگ کی چنگاری، انگارہ رکھ دیا جائے گا، فرشتے رکھ دیں گے، لیکن اس چنگاری کی تپش، جلن اتنی تیز ہوگی کہ اس کا دماغ کھولے گا ہانڈی کی طرح، پریشان ہوگا وہ۔ جہنم کی چنگاری ہوگی نا، ہم سے دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی تو وہاں کی آگ کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کہے گا بندہ، اے اللہ آج میرے پاس پوری دنیا کی دولت ہوتی تو میں پوری دنیا کی دولت دے کر اس عذاب سے جان چھوڑا لیتا، ہم سے یہ چھوٹی چنگاری بھی برداشت نہیں ہو رہی ہے، دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، اے بندے تو آج پوری دنیا کی دولت دینے کے لیے تیار ہے؟ دنیا میں نے کتنا آسان کلمہ تمہارے اوپر پیش کیا تھا، کتنا آسان کلمہ تمہارے پر پیش کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ یہ کلمہ سچے دل سے پڑھ لیتا تو ہمیشہ کے عذاب سے تو بچ جاتا۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے وہ ایمان وہ کلمہ ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ سب سے بڑے مالدار ہیں، سب سے بڑے سکھی ہیں انشاءاللہ اگر اس کلمے کو ہم نے بچا لیا اور اپنے ایمان کی حفاظت کر لی اور اللہ کے وعدوں پر یقین کر لیا۔ دیکھو اللہ کے وعدے سب سچ ہے۔ ایمان پر کیا ملنے والا ہے، نمازوں پر کیا ملنے والا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، کیسی جنت ملے گی اور جنت کی کتنی بڑی نعمت ملے گی، لیکن ایمان نام ہے بن دیکھے مان لینے کا۔ ایمان بالغیب پر ایک قصہ سناتا ہوں کہ بن دیکھے مان لینا ایک قصہ ہے، فضائل اعمال میں یہ قصہ لکھا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ہارون رشید بادشاہ کا نام، بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑی سلطنت تھی۔ وہ تو وضو کرتے ہوئے بادل کو دیکھتے تھے تو بادل کو کہتے تھے اے بادل جہاں تجھے برسنا ہے جا کر برس، تیری پیداوار کا ٹیکس میرے خزانے ہی میں آئے گا۔ اتنی وسیع سلطنت تھی۔ ان کی بیوی تھی زبیدہ، عورتوں کے تعلق سے یہ قصہ بھی، بیوی زبیدہ بھی بڑی نیک تھی، بہت نیکیاں کی اس نے اپنی زندگی میں۔ بیوی زبیدہ نے انہوں نے ہم تو گھر میں نوکرانی رکھتے ہیں برتن مانجنے کے لیے جھاڑو دینے کے لیے، لیکن بیوی زبیدہ نے کئی سو نوکرانیوں کو رکھا تھا صرف قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر کے لیے اپنے گھر میں۔ ان کے محل کا یہ حال تھا کہ کوئی گھڑی ایسی نہیں جاتی تھی جس میں کوئی نہ کوئی نوکرانی اللہ کے ذکر اور عبادت میں مشغول نہ ہو۔ اتنی نیک خاتون۔ آج بھی مکہ المکرمہ میں جب آپ جائیں گے اللہ سب کو پہنچائے، ایک نہر موجود ہے، نہر زبیدہ۔ نہر زبیدہ میدان عرفات کی طرف جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پر وہ نہر آتی ہے، یہ بیوی زبیدہ نے کھدوائی تھی۔ اتنی بڑی بڑی نیکیاں کر کے گئی۔ کسی نے پوچھ لیا تھا کہ بھائی زبیدہ بھی آپ نے نہر کھدوائی، اس نہر میں کتنے لاکھ روپے لگے، کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ عجیب جواب دیا تھا، مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ نہر کھدوائی ہے حاجیوں کی خدمت کے لیے، میرا اللہ جانتا ہے اس کی مقدار، اللہ اجر دے دے گا۔ لوگوں کو بتا کر کیا ملنے والا ہے، کتنے لاکھ خرچ ہوئے۔ اتنی بڑی خاتون، لیکن جب وہ مری تو ان کو مغفرت کی بشارت کس بنیاد پر ملی؟ کہا بہت سی نیکی کر گئی لیکن کوئی نیکی نہیں کام آئی۔ کہا ایک دفعہ اذان ہو رہی تھی، میرا سر کھلا ہوا تھا، لیکن اذان کے احترام میں بی بی زبیدہ نے سر کو ڈھانپ لیا، اذان کے احترام میں۔ اسی لیے اذان کے احترام کا تقاضا ہے عورتیں اذان کے وقت اپنے سروں کو ڈھانپیں، نماز کے لیے تیار ہو جائیں اور اذان کے وقت کسی طرح کی بات نہ کی جائے۔ ہاں تو اصل واقعہ سنیے، خلیفہ ہارون رشید ایک دفعہ جا رہے تھے، شاہ بہلول اس زمانے کے مجذوب تھے، مجذوب کہتے ہیں جو اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو اور اس کو دنیا کی چیزوں کی خبر نہ ہو۔ شاہ بہلول تھے، کچھ مٹی کے گھر بنا رہے تھے، بیوی بھی ساتھ میں تھی، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ۔ جاتے جاتے شاہ بہلول بولتے ہیں عجیب جملہ، دیکھو جو مجھے 1 درہم دے گا میں اس کو دعا دوں گا کہ اللہ جنت میں اس کے لیے محل بنا دے۔ 1 درہم چاندی کا سکہ۔ ہارون رشید ہنسنے لگے کہ بہلول ایسی ہی باتیں کرتے، 1 درہم میں جنت کا محل بن جائے گا۔ بیوی زبیدہ پیچھے تھی، جلدی سے 1 سکہ دے دیا۔ بہلول کو کہا میرے لیے دعا کر دو کہ میرے لیے اللہ جنت میں محل بنا دے۔ ہو گئی بات ختم۔ رات میں میاں بیوی دونوں سوئے، ہارون رشید بھی سوئے، بیوی زبیدہ بھی سوئی۔ ہارون رشید خواب میں دیکھتے ہیں خوبصورت محل ہے، نہایت خوبصورت، ایسا محل ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ اور اس محل کے قریب گئے تو دیکھا کہ بیچ محل میں بیوی زبیدہ بیٹھی ہوئی ہے۔ سوچا کہ جب میری بیوی ہی اندر بیٹھی ہوئی ہے میں بھی چلا جاؤں، فرشتوں نے روک دیا، کہا نہیں یہ محل تو زبیدہ کا ہے، یہ آپ کا محل نہیں ہے، یہ محل۔ اب ہو گئی صبح، بیدار ہوئے، خواب سے پریشان ہوئے اور سمجھ گئے کہ شاہ بہلول کی دعا لگ گئی میری بیوی کو،
جنت میں اللہ نے اس کے لیے محل بنا دیا 1 درہم صدقہ کرنے۔ بھائی اسی لیے کہا جاتا ہے کسی صدقے کو حقیر نہ جانو، کہا اگر تمہارے بس میں نہیں آدھا کھجور ہی کسی کو صدقہ کر دو، شاید وہی آدھے کھجور کو صدقہ کرنا تمہارے لیے، ہم سب کے لیے جہنم سے حفاظت کا ذریعہ بن جائے۔